بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس وقت ہم میدان بدر میں حاضر ہیں۔ اسلام کی تاریخ کی یہ پہلی جنگ ہوئی تھی بدر۔ جنگ بدر اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس جگہ کا نام بدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہاں تشریف لا کر جنگ فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تقریباً 313 لوگ تھے، اور آپ نے سنا کہ کفار کے لشکر میں 1000 تقریباً لوگ تھے۔ تاریخ اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، اور اس دھوپ کی شدت نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ جب آج اتنی دھوپ سخت ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ تو روزے کی حالت میں تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ بھوک کی شدت یہ تھی کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ ان کی پیٹھوں سے لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں دانے تک نہیں تھے، اور ایک ایک کھجور پر 2 صحابی گزارا کر رہے تھے۔ اس شان کے ساتھ وہ میدان بدر میں آئے تھے۔ لیکن جب ان سے یہودیوں نے پوچھا تھا کہ 6 زرہیں 8 تلواریں اور 6 زرہیں 2 تلواریں 8 گھوڑے لے کر 70 اونٹ لے کر کس بیس اور کس بھروسے پر تم میدان بدر میں لڑنے جا رہے ہو، تو مصطفیٰ کے جانثاروں نے پلٹ کر یہ کہا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر بھروسہ کر کے حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر یہاں آئے۔ ابو جہل کی کمپنی نے جب سروے کیا تو ابو جہلیوں نے جا کر کہا کہ کل جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ 300 لوگ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، ہم 1000 لوگ ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں، اسلحے ہیں، ہم کل ان کو رسیوں سے باندھ کر مکہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لشکر کا منظر جس شخص نے دیکھا تھا، اس نے جا کر پلٹ کر کہا، ابو جہل رات کی تاریکی میں بھاگ سکتا ہے تو بھاگ لے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے وفاداروں کا لیول یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مریں گے، وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ وہ تم لوگوں کو جہنم رسید نہ کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ کھو کر میدان بدر میں آئے، اور اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ 70 لوگوں کو جہنم رسید کیا گیا اس میدان بدر میں۔ ان 70 میں سے 35 سے زائد کافر اکیلے مولا علی نے مارے تھے۔ 35 لوگوں کو اکیلے مولا کائنات نے مارا تھا۔ یہ بدر کی تاریخ ہے۔ یہ مسجد عریش ہے۔ عریش آپ نے سن لیا کہ خیمے کو کہتے ہیں، جو خیمہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تشریف رکھی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جہاں بدر کے میدان میں آ کر وقت گزارا، پہلے حضور علیہ السلام نے عبادت فرمائی، دعا فرمائی۔ جو 17ویں شب تھی، یعنی 16 کے بعد جو رات آئی، یعنی صبح جس کی جنگ ہونے والی ہے، جو شب جمعرات تھی، اس رات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اکیلے جاگ رہے تھے، اور سارے صحابہ پر نیند ایسی طاری ہو گئی، یہ خدا کی قدرت کہ پانی بھی جمع، جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو ریتوں کے منڈیر بنا لیے تھے انہوں نے، اور اس جگہ پر پانی بھی رکا، پانی کا بھی استعمال فرمایا، ریت بھی جم گئی بارش کی وجہ سے، اور پھر خدا کی قدرت دیکھے کہ صبح کو جنگ کرنی ہے، اور اللہ نے صحابہ پر نیند طاری فرما دی تاکہ وہ جسمانی طور پر بھی بالکل فریش ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ 1000 سے 300 کا مقابلہ ہے۔ ٹینشن کی بات یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں نہیں، پیٹ میں دانا نہیں، جانیں کم ہے، اور پینے کے لیے پانی کی تکلیف ہے، سفر کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود 1000 ٹینشن ہونے کے باوجود اللہ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اور ایسی نیند طاری فرمائی کہ وہ پرسکون ہو کر سوئے، مگر حضور علیہ السلام اکیلے جاگ رہے تھے۔ غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ ایک ہمارے عاشق رسول عالم نے ایک جملہ لکھا کہ حضور جاگ رہے تھے، باقی سارے صحابہ سو رہے تھے۔ حضور کیوں جاگ رہے تھے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اس لیے کہ حضور صحابہ کی تقدیر تھے، حضور امت کی تقدیر ہے، اور اگر تقدیر سو جائے تو پھر زندگی ویران ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی لیے حضور جاگ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، دعا کر کر رو کر دعا کر رہے، کبھی حضور رو کر دعا کرتے ہیں، صحابہ کی دلوں کی کیفیت سن کر اس کا مداوا کرتے ہیں، اور کبھی حضور میدان بدر میں خود تلوار لے کر اتر پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضور صرف خیمے میں رہے، میدان میں نہیں آئے، حضور علیہ السلام نے خود ہاتھ سے تلوار اٹھا کر جنگ کی۔ یہ بدر کی تاریخ ہے۔
بہت ساری باتیں بدر کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ علم غیب تھا کہ حضور نے ایک رات پہلے بتایا تھا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ حضور علیہ السلام کے رب نے انہیں پانی بھی دیا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں بھی دیں کہ صبح تم جنگ جیت رہے ہو، بہترین نیند بھی آئی، اور پھر صبح کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفاداروں نے رب کی بارگاہ میں اپنی جانیں بھی لٹائیں۔ 14 لوگ بدر میں مسلمانوں کے شہید ہوئے، 313 میں سے 14 لوگ شہید ہوئے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کرم سے سارے فیضیاب ہونے والے جو شہادت کی جام سے، ان سب کے نام اسماء بدر، اسماء شہداء بدر لکھے ہوئے بھی جب ہم اس طرف سے گزریں گے تو اس میں لکھا ہوا تمام لوگوں کا نام جو یہاں شہید ہوئے۔ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس جنگ سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ میدان ہمیں اور آپ کو دکھایا ہے، یہ شان قدرت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں افضل جماعت ہونے کے باوجود دین کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ نمازوں کی پابندی تک نہیں کر پا رہے۔ اسی لیے صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو حضور نے جو مشن اتنی محنت سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مشن پر گامزن رہیں۔ جب بندہ رب کعبہ پر توکل کر کے حضور رحمت للعالمین سے سچی وفا کرتا ہے تو بدر کا میدان آج شاہد ہے، وہ جبل ملائکہ، وہ فرشتوں کا پہاڑ آج بھی شاہد ہے کہ اگر بندے کی نیت سچی ہو تو پھر اللہ آسمان سے فرشتے بھی اتار دیتا ہے۔ آج ماحول کتنا بھی تبدیل ہو جائے، حالات کتنے بھی بدل جائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ جب 1000 کے سامنے 300 کو جیت مل سکتی ہے تو پھر کئی لاکھوں، کئی کروڑ کے سامنے لاکھوں کو بھی جیت مل سکتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اس ایمان کی ضرورت ہے، اس لہجے کی ضرورت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا تھا۔ آخری بات عرض کروں، جو بیان آپ نے سن بھی لیا کہ کنویں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافروں، وہ کفار جو قتل ہو گئے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ اب سرکار مصطفیٰ کریم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے تمہارے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ تم کہتے تھے نا کہ ہمارا یہ مالک ہے، ہمارا وہ مالک ہے، ہمارا وہ مالک ہے۔ وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو ہے انہوں نے اعلان کروایا تھا، کہہ دو لنا عزا ولا عزا لکم، لنا لات ولا لات لکم، لنا منات ولا منات لکم، لنا یغوث ولا یغوث لکم، لنا یعوق ولا یعوق لکم، لنا نصر ولا نصر لکم۔ یہ سب ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام تھے، اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، اے محمد اور ان کے ساتھی تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا علی پہاڑی پہ کھڑا ہو جا اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے۔ اللہ کے شیر کھڑے ہوئے پہاڑی پر اور حضرت علی نے یہ اعلان کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، جب ہم ماریں گے تو تمہارا کوئی مددگار سامنے نہیں آئے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب مسلمانوں کی تلواریں چلی ہیں تو مولا کائنات کی وہ جملے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے تھے یقیناً وہ ساری باتیں سچ ہوئیں۔ پھر ان کی لاشوں کو کاٹ کے کنویں میں ڈالا گیا۔ حضور کنویں پہ پہنچ کر ان کفار سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے رب کا وعدہ تم نے سچ پایا؟ تم کہتے تھے نا ہمارا فلاں مددگار فلاں مددگار۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو سب مر چکے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا، اس میں نام نہیں ہے، کہ حضور کیا یہ لوگ سنتے ہیں عقیدے کی بات؟ تو حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ عقیدے کی بات یہ ہے، سبحان اللہ آپ کہیے گا، عقیدے کی بات یہ ہے کہ جب دشمنان رسول اگر مر جائیں تو وہ عمر فاروق اعظم سے زیادہ مرنے کی بات سن رہے ہیں۔ جب دشمن مر جانے کے بعد اتنا سنتا ہے تو پھر بدر کے شہداء کتنا سنتے ہوں گے۔ جب دشمن کافروں کو سننے کی یہ طاقت دی گئی، اور حضور فرماتے ہیں یہ سنتے ولیکن لا یجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دیتے، سنتے ہیں۔ جب بدر کے سڑے ہوئے کافر سن سکتے ہیں تو پھر عبد القادر جیلانی کیوں نہیں سن سکتے؟ رحمت للعالمین کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے آپ مدینے میں ہیں، جو جی چاہیں مصطفیٰ کریم سے مانگیے، اللہ پاک سے حضور کا وسیلہ مانگیے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس بدر کے
मार्के में आज तक जितने मकबूल लोग आए उन सब के कदमों के सदक़े तुफ़ैल हम सब को अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल फरमाए और हुजूर के वफ़ादार उम्मतियों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।